بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس عقائد چل رہا ہے انشاءاللہ۔ آج اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے انشاءاللہ اس کو مختصر سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ پر توریت اتری، حضرت داؤد پر زبور اور حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور نبیوں پہ دوسری کتابیں اتری۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کرے، ایسی کتاب نہیں بنا سکتا۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بے شمار انبیاء علیہم السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتابیں عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، اور ان لوگوں نے ان کتابوں کو بدل دیا اور اپنے مرضی کے مطابق انہوں نے کیا کر دی، باتیں اس میں لکھ دی۔ جیسے اس کی آسان مثال ہے انجیل، جو آج بھی عیسائیوں کے پاس ہے۔ ان کے پاس اس انجیل کے 100 سے زیادہ ورژن ہیں، الگ الگ ایڈیشن میں انہوں نے 100 سے زیادہ چھاپ رکھی ہے۔ ایک کتاب میں کچھ اور، ایک کتاب میں کچھ اور، ایک کتاب میں کچھ اور۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موجودگی میں جو کتاب اتری تھی وہ اللہ کا کلام تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو کتابیں آج انجیل کے نام سے عیسائیوں کے پاس ہے، انہوں نے اپنی من گھڑت باتیں اپنی مرضی سے اس میں لکھ دی گئی ہے، تو ان پر ہمارا کیا ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور قرآن پاک بے مثل کتاب ہے اور ساری دنیا مل کر ایسی کتاب نہیں لا سکتی۔ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ مثلا کوئی آپ سے سوال کر لے، ثابت کرے اس بات کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ایک بہت ہی سمپل اور ایک آسان جواب ہے کہ آپ اگر کلام پاک پڑھیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر کے اتنے رائٹر آئے چلے گئے، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی، آج بھی لکھی جا رہی، ہر فن میں موجود ہے، کروڑوں کتابیں لائبریریز میں بھری پڑی ہے۔ لیکن کیا آج تک کسی انسان میں اتنی طاقت ہوئی کہ اس نے جو قلم اٹھایا اور سب سے پہلے لکھا ہو کہ میں جو لکھنے والا ہوں اس میں کوئی شک نہیں؟ بے شک کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ وہ وہی جانتا ہے جو اس نے دیکھا ہے یا سنا ہے یا پڑھا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے گا۔ اور کلام پاک میں وہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ انسان کی عقل آج تک وہاں نہیں پہنچ پائی ہے گی۔ تو یقیناً یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر طریقے سے جاننے والا ہے۔ اس نے وہ باتیں اس میں لکھی جو دنیا بھر کے لیے کیا ہے، چیلنج ہے۔ اس لیے پہلی ہی لائن میں لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم اس کتاب میں جو کچھ آگے پڑھنے والے ہو، چاہے وہ قصص القرآن ہو، چاہے وہ گرامر کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے اندر جو رولز ریگولیشن زندگی جینے کے لیے ہم نے بیان کیے ہیں، اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ حق بات ہے۔ اور عرب کے جو لوگ تھے ان کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں کتاب۔ تو ان سے کہا گیا کہ جاؤ، تم بھی تو عرب ہو، اور تم اپنے آپ کو پیغمبر اسلام سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہو، سمجھدار سمجھتے ہو، تو جاؤ لے کر آ جاؤ ایک کتاب، اور جس سے چاہے مدد لینا ہے لے لو، پوری دنیا کے لوگوں سے تم مدد لے لو۔ لیکن وہ عاجز ہو گئے، اور کلام پاک کا یہ اعجاز ہے کہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کلام پاک کا یہ معجزہ ہے کہ جو سنتا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، قلب کی تسکین کا سبب بنتا ہے کلام پاک۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے گا۔ تو کلام پاک ایک آسمانی کتاب ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے آج بھی پوری دنیا کے لیے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے ہر ایک حرف پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو بڑھا دیا گیا، گھٹا دیا گیا معاذ اللہ، تو وہ کیا ہوگا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں دعائے مولا کلام پاک کو سمجھنے کی، سننے کی اور خصوصاً اس کے احکام پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما، اور اس کے احکام کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، تفسیر قرآن سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی ہم سب کو مولا توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔